الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اس سورت کا نام سورہ نصر ہے اور یہ کل 3 آیتوں پر مشتمل ہے اور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کی سورتوں میں مکمل سورت سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے، یعنی اس کے بعد اکا دکا آیات تو نازل ہوئیں، لیکن مکمل سورت جو سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ یہی سورت ہے، سورہ نصر۔ اور یہ بھی روایت میں ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ میری وفات کی خبر آ چکی ہے، تو یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت رونے لگ گئیں۔ تو پھر پیغمبر علیہ السلام نے ان سے کان میں کچھ ارشاد فرمایا تو وہ مطمئن ہو گئیں۔ تو بعد میں پوچھا گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضور نے آپ سے کیا فرمایا تھا؟ تو فرمایا کہ شروع میں تو وفات کی خبر دی جسے سن کر میں رونے لگی،
اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا کہ میرے گھر والوں میں تم ہی سب سے پہلے میرے سے آ کر ملو گی، تو اس سے مجھے قدر اطمینان ہوا۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے 6 مہینے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رخصت ہوئیں، اور تمام اہل بیت میں سب سے پہلے آپ ہی کی وفات ہوئی ہے۔ تو اس مبارک صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ کامل طور پر آ چکی ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ مکہ معظمہ بھی فتح ہو چکا ہے۔ وہی مکہ جہاں سے آپ کو مجبوراً نکلنا پڑا تھا، اور یہاں کے لوگ آپ کے جانی دشمن تھے، اور قدم قدم پر رکاوٹیں تھیں، اذیتیں تھیں، تکلیفیں تھیں، بادل ناخواستہ آپ یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے تھے، اور بظاہر جس وقت آپ نے ہجرت فرمائی ایسا تصور نہ تھا کہ جلدی اس مکہ معظمہ کو اسلام کے ماتحت لایا جا سکتا ہے، جہاں بڑے بڑے جغادری اور بڑے بڑے رؤساء اور بڑے کٹر قسم کے کفار کا غلبہ تھا، مگر اللہ تبارک و تعالی کی نصرت قدم قدم پر آپ کے ساتھ رہی، اور دنیا نے وہ منظر دیکھا صرف 8 سال کی مدت میں کہ جس مکہ معظمہ سے بے سر و سامانی کے عالم میں آپ نے ہجرت فرمائی تھی، وہیں پر آپ پورے جاہ و جلال اور شان و شوکت کے ساتھ فاتحانہ داخل ہوئے، اور اللہ تعالی نے آپ کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی، اور اسلام کا پھریرا یہاں لہرانے لگا، اور جو جگہ شرک کا مرکز تھی وہ پھر توحید کا مرکز بن گئی۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا غلغلہ یہاں سے بلند ہوا۔ تو یہ کتنا بڑا انعام اور کرم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہی، اور مکہ معظمہ فتح ہو گیا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر 4 جانب سے قافلے در قافلے اسلام کی طرف اور مرکز اسلام کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ قبیلے کے قبیلے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، جو کٹر دشمن تھے، جن کے سامنے اسلام کا نام لینا بھی مشکل تھا، وہ جانثار بن گئے، فدائی بن گئے، قربانی دینے والے بن گئے۔ تو اسلام کا غلغلہ ہر 4 جانب بلند ہونے لگا، گھر گھر کے اندر اسلام کا پیغام پہنچ گیا، اور اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا، گویا کہ بعثت محمدی
کہ جو مقاصد تھے وہ پورے ہو گئے، اور جو مشن آپ لے کر کے تشریف لائے تھے وہ مشن کامل اور مکمل ہو گیا۔ دین کے تمام شعبے منظم اور مربوط ہو گئے، تو اب حسب دستور جو دنیا میں آیا ہے اسے یہاں سے جانا ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ایک رسول ہی ہیں، اور آپ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں اور جا چکے ہیں۔ اسی طرح اب آپ کو بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے اور پردہ کرنا ہے، اس لیے اب زیادہ وقت نہیں رہا۔ اب آپ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا میں مشغول ہو جائیے اور استغفار میں لگے رہیے، اللہ تعالی سے مغفرت چاہتے رہیے، اپنے لیے بھی امت کے لیے بھی۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے اللہ تعالی کی تسبیح و تحمید میں لگے رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، نماز میں غیر نماز میں، سبحان اللہ و بحمدہ اور استغفر اللہ، یہ کلمات آپ کی زبان پر جاری رہتے تھے۔ تو اس صورت میں خبر دی گئی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد پورا ہو چکا ہے، اور اب آپ کی دنیا سے رخصتی کا وقت قریب ہے۔ اسی لیے بعض حضرات مفسرین نے لکھا کہ اس سورت کے نازل ہونے کے 80 دن کے بعد پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے پردہ فرمایا ہے، اور جو اکابر صحابہ تھے وہ سمجھ چکے تھے اس سورت کے نازل ہونے کے بعد ہی سے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بے اختیار رو پڑے۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ اس میں تو بشارت سنائی جا رہی ہے اور یہ بڑے میاں رو رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اس صورت میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کی بھی ضمناً خبر دی گئی ہے، اور ان کا اندازہ صحیح تھا اور درست تھا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو کم عمر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، ان کو اپنی مجلس میں قریب بٹھایا کرتے تھے۔ تو بعد بڑی عمر والے لوگوں کو کچھ اشکال ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے محسوس کر لیا، تو ایک مرتبہ مجلس میں پوچھا سب سے کہ یہ بتایا جائے کہ اس صورت سے کیا پیغام نکلتا ہے۔ تو لوگوں نے جو ظاہری بات تھی وہ بتا دی کہ اللہ کی نصرت ہے، فتح مکہ ہے، فلاں ہے، تسبیح و تحمید ہے۔
جب سب اپنی بات کہہ چکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف متوجہ ہو کے پوچھا کہ صاحبزادے تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضرت اس میں حضور کی وفات کی خبر دی جا رہی ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بلا شبہ اس بارے میں میرا بھی وہی خیال ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ تو الغرض یہ آخری صورتوں میں سے ہے اور اس میں خاص طور پر نصر اور فتح کی بات کہی گئی۔ محدث کبیر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ یہ ترتیب فطری ہے، واقعی ہے، پہلے نصر ہے پھر فتح ہے، اور اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا کے اندر راہ حق سے آدمی کو روکنے میں 4 چیزیں سب سے زیادہ مانع بنتی ہیں، یعنی صحیح راستے پر چلنے میں رکاوٹ یہ 4 چیزیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 نفس، نمبر 2 شیطان، نمبر 3 کفار، نمبر 4 منافقین۔ نفس شیطانی، نفس انسانی آدمی کو شہوات اور لذات کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور شیطان تو ہے ہی دشمن، وہ جتنی بھی برائی کرا دے کم ہی کم ہے۔ اسی طرح کفار کو اگر غلبہ حاصل ہو تو وہ بھی راہ حق میں رکاوٹ بنتے ہیں اپنی طاقت کے بدولت۔ اور منافقین جو بظاہر اپنے کو مسلمان کہتے ہیں لیکن کام سارا کافروں کی حمایت کا کرتے ہیں، یہ 4 عناصر ہیں جو سب سے زیادہ راہ حق میں رکاوٹ بننے میں سامنے آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی نصرت رہی ان 4 عناصر کو ختم کرنے میں۔ ذکر خداوندی سے نفس پر فتح حاصل ہوئی، ورع و تقوی کی توفیق سے شیطان پر فتح حاصل ہوئی، اور جہاد کے ذریعے سے کفار پر فتح حاصل ہوئی، اور قوت دلیل کے ذریعے سے منافقین اور ملحدین پر فتح حاصل ہوئی۔ تو نصرت پہلے ہے اور فتح بعد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت درجہ بدرجہ ہوئی ہے، چنانچہ احادیث شریفہ میں بھی ان تمام باتوں کی درجہ بدرجہ وضاحتیں موجود ہیں کہ ذکر خداوندی سے نفس کو درستگی حاصل ہوتی ہے، قلب میں پاکیزگی آتی ہے، کھوٹ دور ہوتا ہے، تقوی والی زندگی سے شیطان کی ساری چالیں ناکام ہو جاتی ہیں، اور کفار کی طاقت کے مقابلے میں مجاہدین کا قربانی پیش کرنا یہ ان کی طاقت کو توڑ دیتا ہے۔ اور علماء کا
دلائل پیش کرنا، دلیل کے ذریعے سے اسلامی احکامات کو مضبوط اور مستحکم کرنا، یہ منافقین کی ریشہ دوانیوں کو روکنے میں سب سے زیادہ کارآمد ہوتا ہے۔ تو اس لیے نصر پہلے، فتح بعد میں، اور نصر بھی بتدریج ہے، بالترتیب ہے۔ یہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا اور بہت صحیح فرمایا، اور بہت اچھا نکتہ پیش فرمایا کہ ہر کام کو صحیح انجام تک پہنچانے کے لیے نصرت خداوندی بنیاد ہے۔ نصرت خداوندی اگر نہ ہو تو کچھ ہونے والا نہیں، اس لیے فرمایا جا رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب پہنچ چکے اللہ کی مدد اور فتح و نصرت، فیصلہ، جس کا سب سے بڑا مظاہرہ فتح مکہ کی صورت میں اس وقت سامنے آیا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج، کیونکہ قریش کا دبدبہ لوگوں پر بہت تھا، اس لیے بہت سے قبیلے والے باوجود کہ جانتے تھے کہ اسلام حق ہے لیکن اظہار کرتے ہوئے گھبراتے تھے کہ قریش سے کون رٹاکا لے۔ لیکن اللہ نے جب مکہ ہی کو فتح فرما دیا تو وہ لوگوں کی ہچکچاہٹ ختم ہو گئی، اور اب بڑی تعداد میں لوگ دین اسلام میں داخل ہونے لگے، فوج در فوج، قبیلے قبیلے میں اسلام کی دعوت پہنچ گئی اور جھنڈا پھہرانے لگا۔ فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، پس آپ اپنے رب کی خوبیاں خوب بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے، اور اس سے گناہ بخشوائیے، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اپنے لیے بھی مغفرت اور اپنی امت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب فرمائیے۔ اس سے یہ پتہ چلا خصوصی طور پر کہ جب آدمی کی عمر زیادہ ہو جائے، خاص طور پر، اور ایسا نظر آنے لگے کہ اب دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، تو اب اس کی زبان اور اس کا دل و دماغ پوری طرح اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا میں اس سے توبہ اور استغفار میں لگ جانا چاہیے۔ جو حکم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا وہ آپ کے واسطے سے پوری امت کے ہر فرد کو دیا جا رہا ہے، کیونکہ حسن خاتمہ سب سے بڑی چیز ہے۔ زندگی کیسے بھی گزرے لیکن موت اچھی حالت میں آنی چاہیے، اس کے لیے آدمی کو فکر مند رہنا ہے۔ اور اب تو بھئی حالات ایسے ہیں، پہلے بھی تھے لیکن اب زیادہ ہیں کہ صبح تک کی بھی خبر نہیں ہے کہ کون رہے گا کون نہیں رہے گا۔ اس لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح و تحمید اور اپنی کوتاہیوں پر شرمندگی اور استغفار، اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کم سے کم ایک تسبیح روز اس کی پڑھ لی جائے۔ اسی طرح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفار کا اہتمام رکھا جائے، معنی کا استحضار کرتے ہوئے، یہ ہم سب کے لیے خیر اور برکت کی بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے سرفراز فرمائیں، ہر قسم کے شرور سے، فتن سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائیں، آزمائش سے، ابتلا سے محفوظ فرمائیں، وبائی اور غیر وبائی بیماریوں سے نجات عطا فرمائیں۔ خاص طور پر ہماری مساجد کو پھر آباد فرما دیں، ہمارے مدارس کی رونقوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ لوٹا دیں، ان درسگاہوں میں قال اللہ اور قال الرسول کی آوازیں پھر بلند ہونے لگیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نصرت فرمائی اور فتوحات سے نوازا، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی خاص نصرت سے اور فتوحات سے سرفراز فرمائیں، اسلام کو غلبہ عطا فرمائیں، عزت سے نوازیں، ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرمائیں، ظالموں کے تسلط سے نجات عطا فرمائیں، عادل اور منصف حکمراں نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔